جنگ میں مار کھاتے ہیں، مشق میں گر جاتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ نتیجے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بھی جان سے گئے۔ وکرم کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز 2.5% گر گئے۔ فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 20 افراد جاں بحق، بچے اور خواتین بھی شامل، متعدد افراد زخمی، قریبی مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ کیمیکل فیکٹری کے مالک نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس کی مدعیت میں 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا جاں بحق افراد میں امن کمیٹی کے سربراہ عبد الجلیل کے کزن بھی شامل ہیں۔ ڈی آئی خان اور لکی مروت میں فورسز کی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ لکی مروت پہاڑ خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ اور رائزنگ سٹارز ایشیا کپ فائنل میں رسائی کی جنگ، پاکستان شاہینز کا سری لنکا کو جیت کے لیے 154 رنز کا ہدف۔ دوحہ میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 153 رنز بنائے۔ غازی غوری 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مدھوشن نے 4، میتھیو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فاتح ٹیم فائنل میں بنگلہ دیش اے سے مقابلہ کرے گی۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، بھارت میں دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بے نقاب۔ طیارے کی تباہی بھارت کی دفاعی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی۔ دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار تیجس طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ اے پی سنگھ نے کہا تھا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا، کئی سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے پھر بھی ان کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ ناقص جہاز کو ایئر شو پر بھیجنا بھارتی گھمنڈ اور مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلاء کے دوران چھوڑ گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے برآمد اسلحے میں بلٹ پروف جیکٹ سے گزرنے والی اسٹیل کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں M4، M16 اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل ہے۔ فتنہ خوارج سے نائٹ ویژن گاگلز اور دیگر جدید آلات بھی برآمد ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو آج طلب کیا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے اور بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی مہم میں تشدد پر اکسانا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی الیکشن میں پاک فوج تعیناتی کی منظوری۔ اتوار کو ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ 23 نومبر کا ضمنی انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا الیکشن کمیشن پنجاب پر توجہ دے، وہاں ہمیں انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے لیکن کسی مخصوص شخص کے لیے نہ ہو۔ آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، مقدمات متاثر ہوں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یوم سیاہ
اسلام آباد کی فیصل مسجد سے شرائع دستور تک مارچ، محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر کی شرکت۔ N96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے NA185 جی خان میں وزراء کی موجودگی کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس، آج وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صنعتی ترقی کے لیے قائم نجی شعبے کی کمیٹی کا پہلا جائزہ اجلاس، وزیر اعظم نے پیش کردہ سفارشات کا خیر مقدم کیا، تجاویز کو قومی پالیسی فریم ورک میں شامل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ملکی صنعتی ترقی کے لیے نجی شعبے کی تجاویز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں، کاروبار میں آسانی، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی، $1 ارب کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب، نیٹ ورک نے روسی جنگ کی فنڈنگ کے لیے بینک خرید رکھا تھا۔ NCA کا کہنا ہے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 28 برطانوی شہروں میں کام کرنے والے منی لانڈررز کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ 45 مزید مشتبہ منی لانڈررز گرفتار، 12 ماہ سے کم عرصے میں 51 لاکھ پاؤنڈ سے زائد نقدی ضبط کی گئی۔ لندن سے اسلام آباد جانے والے برٹش ایئر لائن کی پرواز میں تکنیکی خرابی، طیارہ 4 گھنٹے سے گیٹ وے کے ایئرپورٹ پر موجود، طیارے میں 350 سے زائد پاکستانی مسافر موجود ہیں جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرواز میں خرابی کا ٹیک آف سے چند لمحے پہلے پتہ چلا۔ انجن اور AC سسٹم میں خرابی، طیارے کو رن وے سے واپس لایا گیا، مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، مسافروں کے لیے کھانا بھی خراب ہو گیا۔ ملک میں اسکول کے لوگوں والی کاپیاں، ورک بکس اور یونیفارم کی زبردستی فروخت، مسابقتی کمیشن نے 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ 14 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت، مسابقتی کمیشن 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق نجی اسکولوں پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام ہے، طلبہ کو مہنگی لوگوں والی کاپیاں اور وردیاں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے، والدین سستے متبادل بازار سے نہیں خرید سکتے، لوگوں والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئی، والدین کی تحریری شکایات پر کمیشن نے ایکشن لیا۔ آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں لانا ہدف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا ملک بھر میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات، سیاسی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا ریڈ لائن BRT کو مثالی منصوبہ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لائی جا رہی ہے، چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کوئی بچہ بھیک مانگتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہتری پنجاب حکومت کی ترجیح ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو معیاری تعلیم بھی دے رہا ہے۔ بچوں اور خواتین کا تحفظ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے۔ بدل دو نظام تحریک ملک کے چپے چپے میں چلے گی، ظلم کا نظام اب مزید نہیں چل سکتا،
गोली गाली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुन रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब, कहा जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल न रहता। भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी। जमात इस्लामी के इज्तिमा आम में मुल्क और बैरून मुमालिक से लोगों की आमद। 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और खवातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए, 4 डिस्पेंसरियां, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज भी मौजूद। आधा कराची फिर पानी से महरूम, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर ना हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं या मनमानी कीमतें कर दी गई। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। COO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबे जी में बार बार बिजली ब्रेक डाउन आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं अमेरिकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़हरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे।